بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو بعض اوقات بعض ایسی آیات پڑھنے کو ملتی ہیں کہ اگر اس میں غور کیا جائے تو ایک خاص حس اور ایک خاص فیلنگ ایجاد ہوتی ہے. ایک آیت ہے قرآن میں کہ خداوند متعال نے گویا شکوہ کیا ہے، کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. گویا شکوہ کر رہا ہے خداوند متعال کہ میرے بندے میرا شکر نہیں بجا لاتے. لمحہ لمحہ خدا سے نعمتیں حاصل کر رہے ہیں لیکن شکر نہیں بجا لاتے. لیکن توجہ کریں تو خدا نے کہا ہے تھوڑے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں، وہ خدا کے ہاں سجدہ ریز رہتے ہیں، لمحہ لمحہ یاد خدا میں رہتے ہیں. ہم لوگ ہیں جو عام طور سے خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، خدا کا شکر بجا نہیں لاتے ہیں. خدا نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا، ہر چیز اس نے ہمارے لیے بنائی. ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، اس قدر عجیب ہے اگر اس میں تفکر کریں تو. انسان اگر اپنی قدر اور قیمت جان لے تو امام علی علیہ السلام نے کہا ہے ہانت علیہ شہواتہ. اگر انسان اپنی قدر و قیمت جانتا تو کبھی بھی شہوت پرستی نہ کرتا. معمولی شخص نہیں ہے انسان، خدا نے معمولی مخلوق خلق نہیں کی. خدا نے کہا خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے. چرند پرند، حیوانات، کیڑے مکوڑے، حشرات، سب خدا نے ہمارے لیے بنائے. ہم سمجھتے نہیں ہمارے لیے نہیں بنائے، انہیں بھی بس ایسے ہی بنا دیا. ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک علاقے سے ایک خاص حشرات میں سے کوئی ایک صنف چلی جائے تو انسانی معاشرے پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، یہ ان لوگوں سے پوچھے. کہا جاتا ہے ایک زمانے میں چڑیاں ختم ہو گئی تھیں چین سے، پھر ان لوگوں کو امپورٹ کرنی پڑی، منگوانی پڑی دوسری جگہوں سے. کیوں؟ کیونکہ ان کی فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئی. اس لیے کہ چڑیاں اور دیگر پرندے ان کیڑے مکوڑوں کو کھا لیا کرتے تھے جو ان کی فصلوں کو نقصان پہنچائے. خوب پہلے توجہ نہیں تھی کہ خدا نے چڑیوں کا اتنا فائدہ رکھا. یہ جو زہریلے جانور کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، بعض علماء نے کہا ہے کہ فضا میں موجود زہریلی گیسز کو یہ لے لیتے ہیں، اسی سے ان کا زہر بنتا ہے. لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو مجھے زہریلی ہوا وہ تنفس کرنا پڑتی.
میں نے کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے مثلاً یہی زہریلے کیڑے مکوڑے بھی پیدا کیے. نہیں، ہر چیز خدا نے کہا خلقت الاشیاء لاجلک. اگلا جملہ توجہ کریں، خدا نے کہا میں نے ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی. وخلقتک لاجلی، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. کیسا پروردگار ہے، کیسا پروردگار ہے. وہ کہتا ہے تمہیں میں نے کسی زندگی کی مادی چیزوں کے لیے نہیں بنایا. تم کبھی مقام و منصب کی دوڑ میں بھاگتے ہو، کبھی پیسے کی لالچ میں بھاگتے ہو. تمہیں میں نے ان کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، تمہیں بنایا ہے اپنے لیے. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو اللہ اسی کا ہوتا ہے. حدیث ہے جو خدا کا ہو خدا اس کا ہوتا ہے. افسوس یہ ہے کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ خدا نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے. میں نے سوچا مجھے مقام و منصب کے لیے، شہرت کے لیے، پیسے کے لیے بنایا گیا. نہیں عزیزان، خدا نے بنایا ہے اپنے لیے. میں نے کل کیا عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت قائم کرنا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی. یہ دوست جو موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں، خود توجہ آپ کی نہیں رہے گی مطالب کی طرف. اگر پھر بھی ضروری ہو تو بنا لیجئے، میں نہیں روکتا ہوں، لیکن آپ کی اپنی توجہ نہیں رہے گی مطالب کی طرف. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد میں نے کل کیا عرض کیا تھا کہ ہاں یہ حکومت ضروری ہے، لیکن حکومت ہدف نہائی نہیں ہے. ولی اور امام کے کاموں میں سے ایک کام ہے عادلانہ حکومت قائم کرنا. آخری کام یہ نہیں ہے. انہیں کس لیے بنا کے بھیجا تھا؟ انہیں اس لیے بنا کے بھیجا تھا کہ جس مقصد کے لیے ہماری خلقت ہوئی ہے وہ ہمیں وہاں تک لے جائیں. یعنی ہمیں خدا کے قرب کے مقام تک جتنی ہم میں استعداد ہو. ہر شخص میں استعداد مختلف ہوتی ہے، ایک جیسی استعداد کے ساتھ کوئی پیدا نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر ایک جیسی استعداد کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے تو یہ کوئی ظلم ہوا ہے، انجسٹس. نہیں، یہ ظلم تب ہوتا جب سارے ایک ہی استعداد کے ساتھ پیدا ہوتے. اس لیے کہ سب کے پیدا ہونے سے پہلے سب کے والدین نے مختلف زحمتیں اٹھائی ہیں. ماں باپ نے اگر قرآن کی طرف توجہ کی، ذکر اہل بیت کی طرف توجہ کی، تو ان کی اولاد پہ ویسا ہی اثر آئے گا. اگر کوئی اور کام میں مشغول رہے، دنیاوی کام یا حرام کام میں، تو ان کی اولاد پہ ویسا ہی اثر آئے گا. یہ میرا تقاضا ہی غلط ہے کہ جب دو بچے دنیا میں آئیں تو ایک جیسی ظرفیتیں لے کر آئیں. یہ ظلم ہے. یہ ظلم نہیں ہے کہ مختلف ظرفیتیں لے کے آئیں، یہ تو عین عدل ہے کہ دو لوگ مختلف ظرفیتیں. سوچیں تو صحیح، ماں اور باپ جناب امیر اور جناب سیدہ ہوں تو بچوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ عام لوگ ہوں تو کیسا ہونا چاہیے؟ جناب امیر کی اور بھی تو اولاد ہے اور بیگمات سے، لیکن کوئی اولاد بھی امامین حسنین جیسی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خاص اہتمام کیا ہے خدا نے. بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال نے ہماری زندگیوں کا ایک مقصد بنایا، اس مقصد تک ہمیں لے جانا چاہتا ہے امام. حکومت ایک نہایت اہم کام ہے اور نہایت معاون اور ممد اور مساعد ہے اس مقصد میں. خوب اگر وہ حاصل ہو گئی تو نور علی نور، حاصل نہیں ہوئی تو امام کا مقصد ختم نہیں ہوتا. امام اپنی اسی کاوش میں لگا رہتا ہے کہ جتنا ممکن ہو جو امام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسے اس کی کمال تک پہنچا دے. یہ امام کے خوب اسی کو کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے لطف کیا. قاعدہ لطف یہ ہے کہ امام نے لطف کیا میرے کمال تک پہنچنے کے لیے جس ہستی کی ضرورت تھی اسے بھیج دیا. دوسری طرف یہ قاعدہ نہیں ہے
یعنی دیگر مکاتب اسلام وہ نبوت میں اس قاعدے کو جاری رکھتے ہیں، لیکن نبوت کے بعد وہ امامت میں اس قاعدے کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کام یعنی امامت، امام بنانا یہ لوگوں پر، امت پر واجب تھا. عجیب ہے، دیکھیے ایک عجیب نقطے کی طرف توجہ کریں. کس پر واجب ہے یہ کام؟ امت پر ان کی نگاہ میں. خوب اسی طرح سے جس طرح سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے. اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو رہے گا مسلمان، بے شک اس نے نماز نہ پڑھی. لیکن بہرحال نہایت سخت روایتیں وارد ہوئی ہیں اس شخص کے بارے میں جو جان بوجھ کر نماز ترک کر دے. لہٰذا کہیں بھی یہ نہ سوچیے گا کہ بڑا کوئی مستحسن کام ہے. خوب اسی طرح سے ان کے نزدیک اگر کوئی شخص امام کو بنانے میں، امام کو امامت دینے میں ان کے خیال میں کوتاہی کرے اور حصہ نہ لے تو اس نے بھی فقط ایک واجب ترک کیا، رہے گا وہ مسلمان. گویا امامت ان کے نزدیک فعل مکلف ہے، لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ امام، ایک فعل ہے جو لوگوں نے انجام دینا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں فعل مکلف نہیں ہے امام کو بنانا. ہمارے ہاں یہ اصول دین میں سے ہے، یعنی اس کا ڈائریکٹ کوئی تعلق فعل سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. خوب توجہ کریں یہاں جس مقصد کے لیے میں نے یہ گفتگو کی، کہ بنائے گا اسے انسان ان کے نزدیک، لیکن جب وہ بن جائے تو کیا کہیں گے؟ اب جو کچھ یہ کہے یہ نہیں کہہ رہا، یا خدا کہہ رہا ہے یا رسول خدا کہہ رہے ہیں. میں کہوں گا بنایا تو آپ نے تھا، جب بنا رہے تھے تو آپ نے بنایا تھا. اب جب بن گیا تو اس کی بات خدا کی کیسے ہو گئی؟ بھائی میں قائل ہوں کہ انسانوں نے اسے بنانا ہی نہیں تھا، اسے بنانا ہی خدا نے تھا، اور اعلان جناب رسول خدا نے کرنا تھا. میں کہہ سکتا ہوں یہ جو کہہ رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا، خدا کا حکم بیان کر رہا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا. آپ یہ کس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ یا تو کہیے کہ آپ کو بنانے کا حق نہیں تھا، خدا نے بنایا تھا. اگر خدا نے بنایا ہو نا تو پھر وہ شرائط ساری کی ساری ذکر کرنی پڑیں گی. وہ شرائط ڈھونڈنا شروع کریں گے تو حقیقی بنائے جانے والوں میں ہی نظر آئیں گی. میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ بنانے کا حق مجھے نہیں تھا، جس نے بنا کے بھیجا ہے، چونکہ اس نے بنا کے بھیجا ہے لہٰذا اس کی ہر بات اس کی اپنی نہیں، اس کی ہے، اس کی طرف سے بنا کے بھیجا گیا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں قاعدہ لطف، یعنی وہ چیز جو میرے کمال میں ضروری تھی، جو توفیقات، جو مسببات، جو اسباب ضروری تھے میرے اس راہ میں سفر کرنے کے لیے، اس کمال تک پہنچنے کے لیے، خدا وہ عطا کرے. میں نے خدا پہ واجب نہیں کیا، خود خدا نے اپنے اوپر واجب کیا ہے. یعنی خود خدا نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ جب میں نے تمہیں خلق کیا ہے نا اور تم سے طلب کیا ہے کہ تم قرب خداوند متعال کے مقام پر پہنچو، تو اب تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری قیادت اور رہبری کے لیے تم خود کسی کو بنا لو، نہیں. چونکہ طلب میں نے کیا ہے لہٰذا ذمہ داری بھی میری ہے. کوئی آپ کو دعوت پہ اپنے گھر بلائے، ایک رکا لکھ کے بھیج دے، انویٹیشن کارڈ بھیج دے کہ آپ صاحب میرے گھر تک آ جائیے انشاءاللہ آج شام کو، نہ رستہ بتلائے نہ کسی کو لینے کے لیے بھیجے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نا قبلہ ذرا توجہ تو کیجئے، نہ مجھے رستہ معلوم ہے نہ خود سے آ سکتا ہوں، اگر بلایا ہے تو کسی کو لینے کو تو بھیج دیں، خود سے نکلوں گا تو گم ہو جاؤں گا، خود سے نکلوں گا تو گم ہو جاؤں گا. بعین ہی یہی کام خداوند متعال نے کیا، کہا آؤ میرے تک، مجھ تک پہنچو قرب خداوند متعال کے مقام پر. پھر میں کہوں گا خدایا پھر کسی کو بھیجے نا جو میرا ہاتھ پکڑے اور آپ تک لے جائے. خدا کہے گا تمہیں ایک وسیلہ بتاتا ہوں،
تم اس وسیلے میں سوار ہو جانا، مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ میں کہوں گا مولا وہ وسیلہ کیا ہے؟ رسول خدا کہتے نظر آئیں گے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہ نجا، یہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں، جو ان سے دامن کے دامن سے چمٹ جائے گا مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہے بس خدا نے بنا کے بھیجنا ہے، میں نے نہیں۔ جب خدا بنا کے بھیجے گا تو ہاں میں یہی کہوں گا اس کی ہر بات اس کی اپنی نہیں ہے، آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اس کی ہر بات خدا کی بات ہے۔ خوب یہ بہرحال کیوں اس طرح سے اس کے سیاسی اسباب زیادہ ہیں؟ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں ایک حد تک مطلب کو کھول سکتا ہوں، اس سے آگے آپ نے خود انشاءاللہ پہنچنا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ خوب اس کا مطلب ہے وہ جسے بنا کے بھیجے گا وہ مجھ سے بھی واقف ہوگا۔ بھائی کسے لے کے جانا ہے؟ مجھے لے کے جانا ہے نا۔ وہ جانتا ہوگا میں کس جگہ پر کھڑا ہوں، وہ جانتا ہوگا میری ظرفیتیں کیا ہیں، وہ جانتا ہوگا اسے کہاں تک لے جانا ہے، کس تک لے کے جانا ہے، وہ جانتا ہوگا اسے لے جانے کا رستہ کیا ہے۔ آیت نے یہی تو کہا تھا نا کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہے وہ کیسے تمہیں لے کر جائے گا؟ تم اس کے پیچھے چلو جسے ہم نے بنا کے بھیجا ہے، وہ تمہیں لے آئے گا۔ یعنی خود وہ عجیب ہے۔ آپ پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جناب امیر نے کہا میں خدا کی رسی ہوں جس کا ایک سرا خلق کی طرف ہے دوسرا خدا سے ملتا ہے۔ یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خلق سے تو متصل ہے خدا سے منقطع ہے، نہیں، وہ ایسا ہونا چاہیے جس کا ایک تعلق ہمارے سے ہو، اسی لمحے میں اس کا تعلق خدا سے جڑا ہو، جبھی تو لے جا پائے گا۔ اگر جڑا ہی نہ ہو تو کیسے لے جائے گا؟ اسی لیے علماء نے کیا کہا ہم جسے امام مانتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یقین کی کیفیت میں رہتا ہو، یقین کی منزلت پر ہو۔ لیکن کون سا یقین؟ یقین کی تو مختلف اقسام ہیں۔ کہا وہ حق الیقین کی منزلت پر ہو۔ خوب یہ حق الیقین کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے آپ 3 اصطلاحات سنتے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ لیکن ہمارے دادا محترم چوتھی اصطلاح بھی بیان کرتے تھے، کہتے تھے ایک ہے قول الیقین، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ کیا ہوتی ہیں یہ 4 قسمیں یقین کی یا 4 منزلتیں؟ قول الیقین کیا ہے؟ کہ اگر میں ایک قول کو سنوں، ایک شخص مجھے آ کے ایک بات کہے اور مجھے دلیل طلب نہ کرنی پڑے، یہ کہے اور مجھے یقین حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قول الیقین۔ میں نے اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی، اس نے کہا ایسے، میں نے کہا ایسے، میں نے فوراً یقین کی کیفیت حاصل کر لی۔ حضور، اگر ہم حضور کی محفل میں ہوں، حضور ہم سے ایک بات کہیں اور ہم حضور سے دلائل نہ مانگیں، ہم فوراً یقین کر لیں، یہ ہے قول الیقین۔ یہ ہے سب سے پہلا درجہ یقین کا، جہاں پر حضور ایک بات کہیں مجھ میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، بڑھ کے یہ نہ پوچھتا رہوں اے رسول یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا خدا کی طرف؟ یہ نہ کروں، کم از کم اس پہلے درجے پر فائز ہو جاؤں۔ ادھر حضور ایک بات کہیں، ادھر مجھے یقین ہو جائے۔ اس قدر جسارتیں
حضور بات کہیں اور پھر کہا جائے حضور یہ آپ نے خود سے کہا ہے یا خدا کے کہنے سے کہا ہے؟ اگر خدا کے کہنے سے کہا ہے تو پھر خدا سے کہیے مجھ پہ عذاب نازل ہو۔ لوگوں نے دیکھا عذاب نازل ہو گیا، یہ ہے پہلا درجہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ علم الیقین۔ علم الیقین اس مقام کو کہتے ہیں جہاں انسان فقط قول پہ اکتفا نہ کرے۔ کیا کہے کہ فلاں چیز کی دلیل کیا ہے، فلاں کی دلیل مانگنا، یہ علم الیقین ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص آج نبوت کا دعویٰ کرے تو میں کیا کہوں اچھا بات تو آپ نے کہہ دی لیکن کوئی دلیل بھی تو دیں اپنی نبوت پر۔ معجزہ اس سے طلب کروں، کہوں اچھا اگر آپ بہت ہی ماہر ہیں تو چلیے کوئی معجزہ دکھلا دیجئے۔ معجزات کو ایک دلیل شمار کیا گیا ہے۔ خوب ابو علی سینا بھی کہتا ہے کہ یہ دلیل مانگنا مطابق فطرت ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر میں دلیل مانگوں۔ خوب اس شخص نے دعویٰ کیا ہے، اب دلیل مانگ، اگر دلیل دے دی جائے تو میں علم الیقین کی منزلت پر فائز ہوں گا۔ یہ جو علم الیقین کی منزلت پر فائز ہوں گا، اس کی مثال سمجھیے۔ فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں کہ لوہے کو اگر آگ میں رکھا جائے اور فلاں درجہ حرارت پر اس کو رکھا جائے تو یہ سرخ ہو جائے گا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ مجھ سے کہیں گے کہ اس کی کوئی دلیل دیجیے۔ اگر میں اس علم سے واقف ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوہے میں فلاں عنصر پائے جاتے ہیں اور فلاں عنصر آگ کی حرارت کی وجہ سے فلاں تغیر ایجاد کر لیتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو میں ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا ایک دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا، دلیل آپ کے سامنے، یا مثلا تجربہ، بار بار ایک چیز کا رخ یعنی متحقق ہونا، ہر مرتبہ آپ نے رکھا لوہے کو، ہر مرتبہ سرخ ہو گیا، یہ بھی شاید ایک دلیل شمار کی جا سکتی ہو۔ اسے کہتے ہیں تجربہ، یعنی حس کے ذریعے سے آپ نے دیکھا بہرحال لیکن تجربہ کیا بار بار۔ خوب یہ ہے علم الیقین۔ ایک ہے عین الیقین۔ دیکھیے یہ کہنا کہ بھائی لوہا اگر آگ میں رکھا جائے تو وہ سرخ ہو جائے گا، اگر میں نے آپ کو کر کے نہ دکھلایا ہو، فقط یہ بتایا ہو کہ لوہے میں فلاں عناصر ہیں اور ان میں یہ تغیر ایجاد ہوتا ہے فلاں وجہ سے، دلائل پیش کروں اور آپ قبول کر لیں، یہ ہے علم الیقین۔ لیکن فرض کریں اگر آپ مجھ سے کہیں نہیں مجھے کر کے دکھلاؤ، اور میں کر کے دکھلا دوں، لوہے کو آگ میں رکھوں اور لوہا گرم ہوتا دیکھ لیں، تو اب یہ علم الیقین نہیں ہے، میں نے کوئی بھی تحلیل نہیں کی، کوئی بھی برہان اقامہ نہیں کی، کوئی دلیل نہیں لایا ہوں، آپ سے کہا آپ دیکھ لیجئے میں کر رہا ہوں، آپ نے آنکھوں سے دیکھا، اسے کیا کہیں گے؟ عین الیقین۔ ایک ہے حق الیقین۔ حق الیقین میں انسان فقط رؤیت تک، مشاہدے تک، شہود تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کیفیت کو جو لوہے کی تھی خود میں پا لیتا ہے۔ دیکھیے مثال بدل دیتا ہوں، کوئلے کی مثال لے لیجیے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئلہ اگر میں آگ میں رکھوں تو سرخ ہو جائے گا فلاں دلیل کی وجہ سے، آپ نے ابھی سرخ ہوتا دیکھا نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ علم الیقین۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ کوئلہ سرخ ہو گیا ہے، اسے کہیں گے عین الیقین۔ لیکن اگر کوئلہ خود سرخ ہونا حاصل کر لے، پہلے سرخ نہیں تھا، پہلے جل نہیں رہا تھا، نہ ہی جلاتا تھا، آگ میں رکھا سرخ ہو گیا، اس کوئلے کو اس حالت میں آگ کی ایک معرفت حاصل ہوئی ہے۔ وہ کون سی معرفت ہے؟ وہ معرفت ہے جہاں کوئلے نے آگ کی صفات حاصل کر لی۔ پہلے یہ جلاتا نہیں تھا، لیکن اب سرخ ہونے کے بعد اسی طرح سے جلائے گا جیسے آگ جلاتی ہے۔ پہلے صرف آگ جلا رہی تھی، اب کوئلہ بھی جلا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ فقط دیکھ رہا ہو یا فقط سن رکھا ہو دلیل حاصل ہو، نہیں، وہ جس چیز کی معرفت حاصل کرنی ہے اس کے بارے میں تصورات نہ ہوں، وہ حقیقت حاصل ہو جائے۔ میں ایک شخص کو جو خود بہادر نہ ہو اس کو بیان کرتا رہوں بہادری فلاں چیز ہوتی، یہ ایک اور بات ہے۔
خود وہ بہادر بن جائے یہ ایک اور بات ہے، یعنی وہ حقیقت بہادری کو حاصل کر لے. اسی طرح سے حقیقت تقوی، اگر وہ ان حقائق کو حاصل کر لے تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین. پھر اس کے بھی مختلف درجات ہیں، ایک ہی درجے پر نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم جسے امام مانتے ہیں وہ معرفت کے میدان میں نہ علم الیقین کی منزلت پر ہونا چاہیے نہ عین الیقین کی منزلت پر ہونا چاہیے، وہ حق الیقین کی منزلت پر ہونا چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی یہ نہ ہو اس کے ذہن میں کہ خداوند متعال مثلا اس کے وجود پہ فلاں دلیل ہے، فلاں دلیل ہے، فلاں دلیل ہے. نہیں، وہ خداوند متعال کو ہماری طرح دلائل کی وجہ سے نہ مانتا ہو، وہ خداوند متعال کی صفات کی جلوگاہ ہو، یعنی روح کا آئینہ اتنا شفاف ہو کہ خدا کا نور اس آئینے میں چمکتا ہو. خدا کا نور اس آئینے میں چمکتا ہو. خوب، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر خدا غفار ہے کہ ہے، وہ خود مفہوم غفار نہ سمجھتا ہو، وہ فقط اتنا نہ سمجھتا ہو کہ خدا غفار ہے مفاہیم کی دنیا میں، نہیں، وہ خود مظہر اسم غفار ہو. خدا علیم ہے، اس کو یہ نہ پتا ہو فقط کہ خدا علیم ہے، نہیں، وہ خود خدا کے علم کا مظہر ہو. خدا قادر ہے، قدیر ہے، وہ فقط اس بات کو سمجھتا نہ ہو، وہ خدا کی قدرت کا مظہر ہو. چاہے تو اشارہ کرے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، چاہے تو اشارہ کرے سورج واپس آ جائے. یہ اشارہ کرنا بھی تسامح ہے، اشارہ نہ کرتا ہو، ادھر چاہے ادھر ہو جائے. ادھر چاہے ادھر ہو جائے، اور اتنا بھی فاصلہ نہ ہو، شاید اتنا بھی فاصلہ. یعنی کیا؟ یعنی پوری کائنات پہ اس کو ولایت حاصل ہو، پوری کائنات پہ ولایت رکھتا ہو، جس طرح سے چاہے مرضی خدا کے مطابق تصرف کرتا رہے، اس لیے کہ وہ مظہر علم خدا بھی ہے، مظہر قدرت خدا بھی ہے، مظہر حکمت خدا بھی ہے، تمام تر صفات کا مظہر ہے، خدا کی صفات کا مظہر ہے. وہ علماء نے بعض صفات کو مستثنا کیا ہے، بعض صفات مثلا الوہیت، لیکن بہرحال ایک بحث موجود ہے کہ کون کون سی صفات ہیں جو مستثنا ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیے ایک اور مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے یقین ہے اس سے ضرور سمجھ آ جائے گی بات. قرآن میں ذکر ہے حضرت عزیر کے بارے میں. کیا ذکر ہوا ہے؟ کہ حضرت عزیر ایک گاؤں کے پاس سے گزرے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، وہ گاؤں اوندھے منہ پڑا تھا، تباہ و برباد ہو چکا تھا، کوئی نہیں رہتا تھا. لیکن جو وہاں کے رہنے والے تھے یا جانور وہاں موجود تھے، ان کی ہڈیاں موجود تھی. حضرت عزیر نے کہا خدایا یہ جو ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں انہیں کس طرح سے زندہ کیا جائے گا، انہیں کس طرح سے زندہ کیا جائے گا. خدا نے کیا کہا؟ خدا نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر کو موت عطا کی. 100 سال کے بعد جب انہیں دوبارہ زندہ کیا، تو کیا کہا؟ کہا ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، ابھی تک خراب نہیں ہوا، کھانا خراب نہیں ہوا، 100 سال گزر گئے. اور وہ جو گدھا جو آپ کے ساتھ تھا اسے ذرا دیکھیے، اس کی ہڈیاں باقی رہ گئی. معلوم ہوا خدا اگر کسی کو باقی رکھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، چاہے 100 سال باقی رکھنا چاہے، چاہے 1200 سال سے باقی رکھا ہو. خدا کی قدرت پہ شک نہ کریں. وہ کھانا جو چند دنوں میں خراب ہو جائے، اگر خدا اسے تازہ رکھ سکتا ہے تو کس طرح سے
ہمارے آقا و مولا کی آپ حیات میں شک کریں بھائی کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، خدا کے لیے مشکل نہیں ہے یہ۔ بہرحال خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا ذرا دیکھو، توجہ کرو۔ اچھا، یہیں سے ایک اور عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے ہمارا رجعت کا، یعنی خدا نے موت دی تھی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اس کے بعد واپس لوٹایا تھا۔ تو یہی تو عقیدہ رجعت ہے کہ خدا موت کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ خوب، پھر کیا کہا حضرت عزیر سے؟ کہا اب ذرا توجہ کرو، تم نے کیا پوچھا تھا کہ خدایا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ توجہ کرو، ذرا اسی گدے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، ذرا دیکھو ہم ان ہڈیوں کو جمع کیسے کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد اس کے اوپر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ جان لو خداوند متعال قدیر ہے، علیم ہے۔ خوب، کیا پوچھا تھا حضرت عزیر نے؟ خدایا مردوں کو، ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ خدا نے کر کے دکھلایا۔ یہ جو کر کے دکھلایا تو ایک معرفت حاصل ہوئی نا حضرت عزیر کو کہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ یہ کون سی معرفت ہے؟ عین الیقین ہے، جہاں پر کیا خدا نے ہے، دیکھا حضرت عزیر نے۔ اس آیت کے فوراً بعد حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ کہا اے خدایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، خدایا ذرا مجھے بتلائیے آپ میتوں کو، موتا کو، مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا 4 قسم کے پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد آپس میں مخلوط کرو، مخلوط کرنے کے بعد مختلف مقامات پر ان کے اجزاء کو چھوڑاؤ۔ جب چھوڑاؤ گے نا ثم ادعوہن، اس کے بعد تم انہیں آواز دینا، اس کے بعد تم آواز دینا، یاتینک سعیا، یہ تیزی سے زندہ ہو کے تمہاری طرف اڑتے آئیں گے۔ حضرت عزیر نے کہا خدایا مردے زندہ کیسے ہوں گے؟ خدا نے کر کے دکھلایا ایسے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا خدایا مردے زندہ کیسے ہوں گے؟ کر کے نہ دکھلایا، خود مظہر اسم محیی بنایا۔ دیکھو مجھے تو پتا ہے میں کیسے زندہ کرتا ہوں، ذرا تمہیں یہ اسم دوں، تم زندہ کرنا سیکھ لو، ایک معرفت حاصل ہوگی جسے حق الیقین کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو صفت میری تھی وہ تمہیں عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ خدا نے کیا کہا؟ کہا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں لائے؟ وہ جو نبی تھے، وہ جو خلیل تھے، کیا وہ ایمان نہ لائے ہوں گے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں خدایا ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی۔ یہ اطمئنان قلب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدایا مجھے یہ تو ایمان ہے کہ آپ زندہ کر سکتے ہیں، چاہتا یہ ہوں کہ یہ دیکھوں میں کیسے زندہ کروں گا۔ مانگا کیا تھا؟ مانگا یہ تھا کہ لیطمئن قلبی۔ ایک وہ ہے جس کو خدا خود کہہ رہا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن، یعنی اے مظہر صفات خداوند متعال، واپس لوٹ آ۔ اطمئنان کی کیفیت میں ہے وہ نفس، جیسے خدا واپس بلا رہا ہے۔ شاید میں نے پہلے یہی کہا تھا یا کسی اور مقام پر، اس آیت میں اگر توجہ کریں تو خدا نے کیا کہا؟ اے نفس مطمئن واپس لوٹ آ۔ اگر میں یہاں سے گئے ہوئے کو بلاؤں، میں یہاں سے کسی کو بھیجوں اور پھر کہوں واپس آ جاؤ، تو معلوم ہوگا اسے یہاں سے بھیجا تھا، اب واپس بلا رہا ہوں۔ اگر یہاں سے گیا ہی نہ ہو تو اسے یہ نہیں کہوں گا واپس آ جاؤ، اسے کہوں گا آ جاؤ۔ خدا نے نفس مطمئن کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اے نفس مطمئن آ جا، کہا واپس آ جا۔ معلوم ہوا خدا ہی کے پاس سے گئے تھے۔
خدا ہی کے بھیجے ہوئے تھے. خدا بلا رہا تھا واپس آ جاؤ. درود پڑھیے محمد و آل محمد. آل محمد. ایک شخصیت کا ذکر کرتا ہوں، مجھے یقین ہے دل منور ہوں گے انشاءاللہ. ایک حبشی غلام ہے، بوڑھا ہے. امام علی علیہ السلام نے اسے خریدا تھا، حضرت ابو ذر کو عطا کیا تھا. حضرت ابو ذر کی وہ خدمت کرتا رہا. ان کے بعد امام علی علیہ السلام کے پاس واپس آیا. ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خدمت کی. ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی. امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں ان کی خدمت کرتا تھا. نام کیا ہے؟ جون حبشی. کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے روز کربلا دیکھیے، کریم ابن کریم ہے ہمارے آقا. آپ کو پتہ ہے جب میدان کی طرف جا رہے تھے تو امام کے مختلف وداع ہیں. بہنوں سے ودا ہونا، بیٹیوں سے ودا ہونا، خیمے میں حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ودا ہونا. امام کا ایک ودا ان کی کنیزوں سے اور خادمات سے ہے. امام جب آئے نا ان کے خیموں کے سامنے تو کہا حسین کو تم سے شرم آتی ہے، تم ہماری خدمت کے لیے آئی تھی، تمہیں کھانا دینا، تمہیں پانی دینا ہماری ذمہ داری ہے. حسین شرمندہ ہے، حسین کے پاس پانی نہیں ہے تمہیں دینے کو. کیسا دل ہے کریم ابن کریم کا. کربلا میں روز عاشور حضرت جون علیہ السلام سے کہا جون تمہیں آزاد کرتا ہوں. حضرت جون نے عجیب کام کیا، کہا مولا میں جانتا ہوں میں حبشی ہوں، مولا میں جانتا ہوں میرے بدن سے بو آتی ہے، مولا میں جانتا ہوں بہت بڑے خاندان کا نہیں ہوں، مولا اب جو بہشت کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے جدا کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم بھی مولا سے کہیں مولا ہمارے چہرے بھی گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں، ہم بھی اس غلام کی طرح آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، مولا ہمیں اپنے سے جدا نہ کیجیے گا. ایک مرتبہ اجازت لی نا تو بعض علماء نے اور بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ جب جنگ میں جاتے ہیں تو زرہ پہنتے ہیں نا. حضرت جون کے بدن پہ ایک کرتا تھا، انہوں نے وہ بھی اتار دیا. کسی نے کہا جون جنگ ہے، تیر آئیں گے، تلواریں آئیں گی، تم نے کرتا اتار دیا. کہا کہیں میرے اور موت کے درمیان میں کرتا رکاوٹ نہ بن جائے. اجرکم اللہ. حسین کی راہ میں جانا چاہتا ہوں. امام حسین جب ان کے سرہانے پہنچے تو دعا کی، کہا خدایا اس کا چہرہ نورانی کر دے، خدایا اسے خوشبو والا بنا دے. پھر کہا خدایا ہمیں اور ہمارے اور اس کے درمیان میں معرفی کروا قیامت کے دن. اس طرح کی شخصیات ہیں میرے مولا کے لشکر میں. یہ لشکر ایسا تھا جہاں قاری قراء موجود تھے، قراء موجود تھے. حضرت حبیب ابن مظاہر کے بارے میں ہے، ایسی شخصیت تھے جو روزانہ پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، صحابی رسول خدا تھے. 2 مقام ایسے ہیں کم از کم جہاں یہ لکھا ہے کہ حسین کے چہرے پہ انکسار واضح تھا. ایک تب جب حضرت عباس گئے تھے، ایک تب جب حضرت حبیب شہید ہوئے تھے. غالباً حضرت حبیب کے بارے میں ہے یا کسی اور صحابی کے بارے میں. جب زخمی ہو کے آئے تھے نا تو ابھی زندگی باقی تھی، کچھ رمق باقی تھی. ایک اور صحابی نے کہا اگر میں نے شہید نہ ہونا ہوتا تو تم سے تمہاری وصیت پوچھتا. دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، کان قریب لے کے گئے تو کہا اوسی کا بہذا، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، فرزند زہرا اکیلا نہ رہ جائے. اجرکم اللہ. حبیب وہ خوش قسمت شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا ایک جگہ سے جا رہے تھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں نقل ہوا یا حبیب کے بارے میں، بعض لوگوں نے حضرت حبیب کا کہا. اتنے میں مولا نے ایک بچے کو اٹھایا اور پیار کرنا شروع کر دیا.
اصحاب نے کہا مولا اور بچے بھی تو کھیل رہے ہیں، آپ نے اسی کو کیوں اٹھایا؟ کہا یہ میرے حسین کی نصرت میں مارا جائے۔ میں نے دیکھا یہ میرے چھوٹے سے نواسے کے قدموں کی خاک اٹھاتا تھا، کبھی چہرے پہ ملتا تھا، کبھی سر میں ڈالتا۔ کتنا عزیز ہوگا حبیب، کتنا عزیز ہوگا۔ جب دشمن کی فوجیں کربلا آ رہی تھی نا، ایک مرتبہ جناب زینب کے دل میں نہ جانے کیا آیا، کہا بھیا دشمن کی فوج پہ فوج آ رہی ہے، آپ بھی تو اپنا کوئی دوست بلا لیجئے۔ میرے مولا نے نہایت مختصر سا خط لکھا، حبیب اگر ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو تو جلدی آنا۔ کوفہ جاسوسوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ خط جس وقت حبیب تک پہنچا قبیلے والے آ گئے، حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا نہیں اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، حسین کی نصرت کو کیسے جاؤں گا، میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ لوگ منتشر ہو گئے، خیمے گھر میں واپس آئے نا تو اس کی زوجہ بہت مومنہ تھی۔ کہا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط آیا۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ کہا اگر جاؤں گا نا تو ہمارے گھر پہ حملہ کر دیا جائے گا، اسے غارت کر دیا جائے گا۔ اس مومنہ نے کہا حبیب غارت ہونے دو، کیا منہ دکھاؤ گے رسول خدا کو؟ نواسا پکار رہا ہو تم نہ جاؤ؟ کہا نہیں اے مومنہ اب تو میں کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کیسے جاؤں گا؟ ایک مرتبہ جلال آیا، شاید اپنا مقنعہ اتار کر حبیب کے حوالے کیا، حبیب اگر حسین کی مدد کو نہیں جانا تو عورتوں کی طرح سے گھر بیٹھ جاؤ۔ حبیب نے کہا اے مومنہ میں حسین کی مدد کو جاؤں گا، تیرا امتحان لے رہا تھا، شاید حبیب امتحان لے رہے تھے۔ ایک مرتبہ غلام کو تلوار دی، گھوڑا دیا، کہا شہر کے باہر فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا۔ حبیب چھپتے چھپاتے جائیں گے، دشمن کے جاسوس بھرے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب کچھ دیر سے پہنچے۔ حسین کے مصائب یہ ہیں حبیب کی نگاہ میں۔ جب حبیب کو دیر ہو گئی نا، جس مقام پہ پہنچنا تھا اس کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ دیکھا یہ غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اے گھوڑے تو پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا نہ آیا نا حسین کی مدد کے لیے میں چلا جاؤں۔ حبیب نے گریہ شروع کیا، اے خدایا یہ کیسا وقت ہے، رسول کی آل کو مدد چاہیے، یہ غلام جائے گا۔ ایک مرتبہ غلام سے کہا تجھے آزاد کیا، مقتل کے جملے ہیں، کبھی ہاتھوں پہ بوسہ دیتا تھا، کبھی پاؤں پہ بوسہ دیتا تھا، اے آقا مجھے جنت سے دور نہ لے جا۔ ایک مرتبہ جس وقت کربلا پہنچے نا، یہاں نعرے بلند ہوئے تکبیر کے، یہ نعروں کی آوازیں جناب زینب کے خیمے میں پہنچی۔ ایک مرتبہ پوچھا نعرے بلند کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا حبیب آ گئے ہیں۔ کہا اچھا ذرا حبیب کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ ایک مرتبہ سلام پہنچا، حبیب نے خاک کربلا سر میں ڈالی، اے بی بی میں کون ہوں جسے آپ سلام کہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عاشور کا دن آیا، حبیب شہید ہوئے۔ جس نے قتل کیا تھا نا تمیم سے تھا، تمیمی تھا۔ ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، کوفے کی طرف چلا، گھوڑے کی گردن میں سر باندھا ہوا تھا۔ یہ شخص کہتا ہے میں جس وقت قصر میں داخل ہوا ایک بچہ میرے ساتھ قصر میں داخل ہوا، ابھی بلوغ تک نہ پہنچا تھا، میں باہر نکلا، بچہ گھوڑے کے ساتھ دوڑتا رہا، میں جہاں جاتا تھا یہ بچہ ساتھ آتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیوں دوڑتا ہے؟ کہا تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کا سر مجھے دے دو، میں اسے دفن کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا اے بچے تو شاید خوش
اے بابا ابھی خواب میں آئے تھے، یہاں سر لایا گیا، گود میں رکھ کے باتیں شروع کی، اے بابا یہ تمہاری پیشانی کس نے توڑ دی، اے بابا یہ دانت کس نے توڑے، اے بابا یہ خشک رگوں پہ خنجر